بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، اسلاموفوبیا کا جو معاملہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پر کینیڈا کے اندر ایک پاکستانی فیملی کے اوپر ٹرک چڑھا دیا گیا، فیملی شہید ہو گئی، اس کے بعد ایک نیا شور مچا ہوا ہے۔ ہر بار مسلمان شکار ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو ہی جو مغربی میڈیا ہے وہ قصوروار قرار دیتا ہے۔ اگر کہیں امریکہ کے اندر مسلمان قتل ہوں، اس کا شکار ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ جو ملزم ہے وہ ذہنی مریض تھا۔ اس ٹرک ڈرائیور کے بارے میں بھی ابھی سے یہ بحث مغربی میڈیا میں شروع ہو گئی کہ وہ ذہنی مریض تھا۔ مسلمان اگر کہیں ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد قرار پاتے ہیں اور یہ لوگ ذہنی مریض قرار پاتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے اور آخر اس کا علاج کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم ان واقعات پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع، اور ساتھ ہی ایک آج واقعہ ہوا ہے، فرانس کے صدر کو بھی تھپڑ پڑ گیا۔ کن حرکتوں کی وجہ سے تھپڑ پڑا اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم ایشو ہے، وہ ہے CIA کے اس خطے کے بارے میں ڈیزائنز کہ کیا منصوبہ ہے اور پاکستان ان کے راستے میں کس طرح رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، اور ساتھ ہی ذکر ہوگا سندھ اور وفاق کی لڑائی کا کہ آخر وزیر اعلیٰ سندھ کو وفاق سے شکایات کیا ہیں، اس پر کریں گے گفتگو۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، اسلاموفوبیا جو ہے ایک لفظ تو ہم نے بار بار سنا، لیکن تقاریر بھی ہوتی ہیں، اس پہ تجاویز بھی دی جاتی ہیں کہ بھی یہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم ٹھنڈا کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ میری بات سنیں، پاکستان کا میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے صرف 1 سیکنڈ کم کا بھی واقعہ اگر ہوتا نا، 1 سیکنڈ کا واقعہ، مطلب صرف ایک خاتون کو تھپڑ پڑا ہوتا یورپ کے اندر اور کسی مسلمان نے مارا تھا، یا پاکستان کے اندر کسی کو بلاسفیمی میں پکڑ کے صرف جیل میں بند کیا ہوتا، پاکستان کا یہ 2 نمبر جو ہے نا بکا ہوا ہمارا دانشور، وہ صبح سے لے کے شام تک چلا رہا ہوتا۔ 5 انسان مرے ہیں۔ صورتحال یہ ہے عثمان صاحب کہ فوبیا وہاں ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے گھر پہ حملہ کیا، اس کے آباء و اجداد کو مارا، قتل کیا، اس کے کچھ لوگ زندہ رہ گئے، انہوں نے آگے جا کے سوچا کہ یار یہ دیکھو میرا باپ، یا میں نے کسی کا گھر قبضہ کیا، زمین قبضہ کی۔ کون سا مسلمان ہے جو یورپ اور کینیڈا پہ جا کے حملہ آور ہوا ہے انسانی تاریخ؟ کس مسلمان نے ان کی آبروریزی کی ہے؟ کس مسلمان نے جا کے فرانس کے اندر، بیلجیم کے اندر، جرمنی کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر جا کے لوگوں کے گھر اجاڑے، آگ لگائی؟ ایک انسیڈنٹ نہیں۔ اسپین کا چھوٹا سا علاقہ بنتا ہے، اور وہ بھی اسپین اور بربر کی میں تاریخ بتا سکتا ہوں، پرانی فائٹ چلی آ رہی تھی، اور وہ ہمیشہ ان کو ساراسینز اور بربرز ہی کہتے ہیں، مسلمانوں کی فائٹ ہی نہیں کہتے کبھی بھی۔ یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے چھوٹا انسیڈنٹ نہیں۔ پولیس کی رپورٹ کہتی ہے کہ نتھینیل والٹرمین جو ہے، یہ وہ شخص ہے، لڑکا، جس کے 3 چیزیں ہمیں اس کے اندر ملی ہیں کہ مرڈر واز پلانڈ، جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا مرڈر جس کے ساتھ باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ اب منصوبہ بندی 2-3 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہو، یا آپ کی اس سے کوئی مطلب دشمنی اس قسم کی لیول کی ہو کہ اس نے کوئی آپ کا ذاتی معاملہ الجھن ہو، یا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی جذباتی قسم کی صورتحال ہوتا ہے، آپ اس میں آتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں پری میڈیٹیٹڈ، میڈیٹیشن کہتے ہیں کسی شخص کو ایک طویل عرصے سے کہانیاں سنا کے یہ تیرے دشمن ہے، کل کو تم پہ حملہ کر دیں گے، کل کو تم کو مار دیں گے، کل کو تم، یہ تمہیں بائبل کہتی ہے جا کے ان کو قتل کر دو، یہ تمہیں جیزس کہتا ہے جا کے ان کو قتل کر دو، یہ اینٹی کرائسٹ ہیں، یہ سارا کچھ ان کو مارو۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ اس پری میڈیٹیشن کی بنیاد پہ موٹیویشن نکلتی ہے۔ یہ پولیس کی رپورٹ اس ابھی آنے سے بارے میں یہ کہتی ہے۔ اور اب اس کنٹروورسی کو اوپر کرنے کے لیے انہوں نے اس کو نکالا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ذہنی خرابی کی وجہ، یہ ساری موٹیویشن پری میڈیٹیڈ پلاننگ جو ہے یہ بیسیکلی اسکیزوفرینیا ہے، اور اسکیزوفرینیا کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہوگی۔ نہیں، ان کا تو ذہنی مریض نکل آتے ہیں ہر کیس میں۔ عثمان صاحب، سوسائٹی ذہنی مریض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کے بعد جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کے پردہ فرمانے کے 8-10 سال کے بعد دمشق میں ایک ان کا بہت بڑا پادری تھا جس کو کہتے ہیں جان آف ڈیمسکس۔ اس شخص نے کوئی اور کام نہیں کیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلیظ زبان کے اندر بایوگرافیاں لکھنی شروع کی، آپ کی تعلیمات کو باقاعدہ مسخ کرنا شروع کیا،
اور اس مست کرنے کی تعلیم کیا ہو جائے کہ اس سے کچھ مخطوطے جمع کر دیے جن میں رسول اللہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیچڑ اچھالا گیا، جن میں سے کم کیچڑ نعوذ باللہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی ایک مالدار عورت سے شادی کی اور اس کا پیسہ ویسا کھا لیا، اور یہ عورت بات میں پچھتاتی رہی، نعوذ باللہ یہ بات تھی۔ دوسرا وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ان لوگوں کی یونیورسٹیوں میں ابھی تک پڑھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایپیلیپسی جو تھی ان کو ہوتی تھی، ان کو فٹس پڑتے تھے نعوذ باللہ، اور ایپیلیپسی کی آج بھی جو پڑھتے ہیں سائیکالوجی کے لڑکے یا سیکیٹری کے لڑکے کہ جناب ایپیلیپسی کی ہسٹری کیا ہے، تو چند بڑے ناموں میں سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو وہ پڑھاتے رہے ہیں، لیکن اب جب عثمان صاحب میں اس کا علاج ہوں نا، میں نے کھڑا کر، آپ مجھے بتائیے کیا یہ 5 بندے یہ انسان نہیں ہے؟ یہ پاکستانی نہیں ہے؟ بس سید افضل جو ہے 46 سال کا، یہ انسان نہیں ہے؟ یہ مدیہ سلمان انسان نہیں ہے؟ یہ یمنا جو انسان نہیں ہے؟ یہ ان کی 74 سال کی ماں انسان نہیں ہے؟ کہ صرف پاکستان کے اندر صرف ایک جگہ پہ آ کے ایک بچہ جو ہے وہ اس کو تھپڑ مار دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم مجھے گرم پراٹھا نہیں دیتے، اور آپ 40 دن جو ہے اس کو چلاتے رہے، یا وہ کوڑے لگنے والی ویڈیو جو ہے اس کی جو ہے چالی ویڈیو جو سوال کی وہ چلاتے رہے۔ یہی پاکستان مسئلہ سمجھ جائے کہ پاکستان کا میڈیا، آپ ٹاک شو اٹھا لیجئے گا، ان میں سے کسی ایک اور رپورٹ پتہ کیا ہے کہ ان کے چہرے اتنے مسخ ہو گئے تھے کہ لاشیں نہیں پہچانی جاتی تھی، انہوں نے ان کے اوپر رگڑا ہے باقاعدہ اس کو، ٹرک کو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے آسان ترین جو قاتل ہوتا ہے جو کہ وہ ہوتا ہے جو کہ برس مار کے بھاگ جاتا ہے، نہ اس کو کسی کی چیخ سنائی دیتی ہے، نہ اس کو کسی موت کی آوازیں سنائی دیتی ہے، وہ چاں مچا اسی میں بھاگ گئے۔ لیکن یہ سفاک قاتل ہے کہ جو باقاعدہ اس نے گیا ہے، اور آپ دیکھیں اس کے ٹرک کے نیچے بچے آئے ہوں گے، بچی ہیں، 2 بچی ہیں، اس کے بعد اس کے بوڑھی 70 سال کیا، اور وہ باقاعدہ انہوں نے ہیلپ کے لیے پکارا ہوگا، اور اس نے باقاعدہ ٹرک کو واپس کیا ہے، پھر چڑھا دیا اوپر، اور پھر چڑھایا۔ اس طرح کی اور کون سا سوسائٹی ہے؟ کینیڈا۔ اب مجھے کہا جاتا ہے کہ جو کیا بات ہے ہمارا سیکولر لبرل، او جی جسٹن ٹروڈو کو دیکھو کیا بات ہے، او جی جسٹن آرڈین کو دیکھو، او بھائی وہاں مارا اس نے، آسٹریلین نے، ٹھیک ہے، 2 مسئلوں میں مارا، آپ جا کے آپ نے ٹبٹا پہنا، آنسو بہائے، نماز پڑھی، کہا ہم نہیں ہونے دیں گے، نیوزی لینڈ آتا ہے، 60 بچے بھلے ہیں غزہ کے اندر، ایک بیان آیا کسی کا، ایک مذمت آئی ہے کسی کی، کسی نے کہا ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرتے ہیں کہ اتنا ظالم ملک ہے، اسی جسٹن ٹروڈو کا ہے، کیوں کرتے ہیں جا کے 3 دن جنڈا سرنگ ہوگا، اس لیے کہ تمہیں مسلمانوں کے ووٹ چاہیے، اسے ووٹ چاہیے تھے، ان کی تو قسمت آج ان کو پتہ چل جائے کل مسلمان ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ سارا کا سارا جو پورے کے پورے یورپ میں۔ اب وہ اس کو تھپڑ پڑ گیا میکرون، اب وہ میکرون ہیرو، آپ دیکھ لیجیے گا، ہیرو بنا کے پیش کچھ دنوں ہیرو ہوگا، اس لیے کہ اس فرینچ سوسائٹی کے اندر یہ کہ سارے کا سارا معاملہ یہی ہے کہ فرینچ سوسائٹی کے اندر وہ بنیادی طور پر اسی طرح کے امیجز کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں 2016 میں 2017 میں، آج سے 4 سال پہلے ہوئے واقعہ، اس 4 سال سے پہلے میں انہوں نے 6 بندوں کو مار دیا تھا، مسلمانوں کو، سنائپر آیا تھا، اسی برٹش کولمبیا میں کسی جگہ کینیڈا میں ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیے پاکستان میں، اچھا تھپڑ پڑنے کی ویڈیو بھی چلائیں نا ذرا، آپ کے پاس ویڈیو ذرا چلائیں، کیا ہوا کیا ہے، کس طریقے سے تھپڑ پڑا ہے اور مارنے والا کون ہے؟ اچھا سنیں، 4 سال پہلے ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ان 4 سالوں میں پاکستان میں کوئی اتنا بڑا اینٹی یورپ واقعہ ہوا ہے؟ نہیں۔ کسی اور ملک میں، ملیشیا میں ہوا ہے، انڈونیشیا میں ہوا ہے، ایران میں ہوا ہے، قطر میں ہوا ہے، سعودی عرب میں ہوا ہے، تیونس میں ہوا ہے، ملیشیا۔ 4 سالوں میں اکیلے کینیڈا کے اندر 2 واقعات ہو چکے ہیں، ایک میں 6 لوگ مسلمان شہید ہوئے ہیں اور دوسرے میں آج 5 لوگ آج مسلمان شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 سال کے اندر جس سوسائٹی میں تبدیلی نہیں آئی اور جس سوسائٹی کے اندر دوبارہ واقعات ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں ایک بندہ ہے جس نے 79 بندے مارے تھے، وہ ناروے والا بڑا فیمس وہ بندہ ہے، ٹھیک، اس بندے کی پوسٹر لگاتے ہیں اپنے اس کے اندر، جس شخص نے نیوزی لینڈ میں بندوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو 50 کے قرار رکھتا ہے، وہ آسٹریلیا میں رہتا تھا، اس کے گھر میں اس جو ہے نا وہ بندہ کیون جو تھا، اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی ناروے کی، جس نے وہ ایک ماس شوٹنگ کے اندر 70 کے 80 بندے مارے تھے۔ یہ فنیٹکس میں نے دیکھا ہے کہ یورپ کا جو قاتل ہے اس سے زیادہ ظالم قاتل کوئی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب، انسانی تاریخ کے اندر 5 دفعہ یروشلم فتح ہوا ہے۔ پہلی دفعہ بخت نصر نے کیا، اس نے جو اچھے
تگڑے جو یہودی تھے نا کام کرنے والے، ان کو کہا تم میرے ساتھ فرات کے دریا کے پاس آ کے رہ جاؤ، وہاں رہنا شروع ہو گئے. پوری قوم وہاں آباد رہی، ان کے ساتھ رہی، عزت سے رہی. دوسری دفعہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سلیب دی اپنی طرف سے، تو اللہ نے عذاب کے طور پہ ٹائٹس کو بھیجا. ٹائٹس نے کہا بھاگ جاؤ، قتل نہیں کیا، بھاگ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے ہیں تیسری دفعہ. آپ اندازہ کریں ایک قطرہ خون کا نہیں بہا. چابیاں یوں میز پہ ہینڈ اوور ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس شرط پہ دیتے ہیں، سارا کوئی فیصلہ ہو چکا ہوا. چوتھی دفعہ عیسائی داخل ہوئے ہیں. ایک رات کے اور دن کے اندر 10 لاکھ لوگ 10 لاکھ لوگ یروشلم میں شہید کیے گئے ہیں. 50,000 ایک چھت پہ پناہ لی ہوئی تھی، ان کو 50,000 کو ایک تلوار سے گاجر مولی کاٹتے ویسے کاٹتے چلے گئے. اور آخری دفعہ جب فتح ہوا ہے صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، تو اس وقت پہ کوئی قطرہ خون نہیں بہا. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. مسئلہ سر یہ ہے آج بھی اس ملک کا دانشور، اس ملک کا مسلمانوں کا دانشور آج بھی یورپ کی تعریف کرے گا، آج بھی ان کی باتیں کرے گا. آج پاکستان کے اندر کم از کم یہ اب پاکستانی میرے عثمان صاحب چھوڑو، عرب نہیں ہیں یہ، وہ ریمیٹنس والے. ہم نے تو آواز اٹھائی ہے قومی اسمبلی میں بھی، آج اس پہ بات ہوئی ہے، ہر ٹاک شو کا موضوع بھی ہے. لیکن کیا صرف ہمارا ہی فرض ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان ملک ہے، مسلمان میڈیا ہے، سب کا کس نہ یہ سارا ہمارے حصے میں کیوں ہے؟ باقی کیوں نہیں آواز اٹھا؟ اصل مسئلہ یہی ہے، اس لیے کہ باقی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ باقی لوگوں کے مرتے نہیں اس طرح. پاکستانی جو ہے ٹارگٹ ہوتے ہیں. کہیں بھی مسلمان ٹارگٹ ہو، پاکستانی بہت ٹارگٹ. ہمارا جو رویہ ہے وہ ڈیفینسو ہوتا ہے. آج جو ہو گیا ہے مطلب وہ آپ دیکھیں جرمنی میں حجاب والی عورت بیٹھی، وہ چاقو والا مار کے چلا جاتا ہے حجاب کے اوفینسو کے طور پہ. آپ کو کچھ نہیں سے کہتے نہیں کہ کلیکٹیو وائس ہونی چاہیے نا، کہ جو اس کے خلاف اٹھے. کلیکٹیو وائس نہیں بن رہی، اس کی وجہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کون بنائے گا؟ یہ فضا کس نے بنانی ہے کہ کوئی تو لیڈ کرے. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے نیشنلٹیز میں ڈال کے فلسطین کا مسئلہ کیوں خراب کیا؟ اور کچھ نہیں تو وہ جو ملکوں کا جو ملٹری اتحاد ہے وہی آواز بلند کر دے اسلامی ملکوں کا. شوگر میں آپ چاہتے ہیں کچھ نہیں، وہ ملٹری اتحاد. اگر دو کام کر لیں مسلم امہ، ایک تو یہ کہ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کر دیں کہ ٹوٹل پوری کی پوری تیونس سے لے کے برنائی تک ایک کمانڈ کے تحت فوج ہوگی. نیٹو ہے، والٹر واکر ہیڈ ہے، مسلم آرمی جوائنٹ ڈیفنس ہے، جوائنٹ ڈیفنس مسلم آرمی آف ملک لیدر ہے، اور جوائنٹ کرنسی کر دیں. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا روپیہ، بنگلہ دیش کا ٹکا، انڈونیشیا کا سب، ان سب کو کون سی چیز پول اپ کرے گی؟ تیل. ملائیشیا کا وہ، ہر ملک کی کرنسی یورپ کے برابر کھڑی ہو جائے گی. لیکن کرنے کون دے گا؟ یہ تو رولا ہے سارا. یہ رونا ہے. خلافت عثمانیہ ختم کیوں ہوئی؟ ختم اسی لیے ہوئی. میں دیکھتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو راستہ نکالے. اللہ نیچے آ کر راستہ نکالتا ہے. چلیے ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے.